الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ حضور کے وسیلہ سے مومنوں کو خطاب کہ اے محبوب، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی جا کر اور آپ کے تمام ماننے والے کفار سے اور منافقین سے جا کر جہاد کریں۔ تو یہ تھا حکم، بلکہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ اکرام نے اسلام کے اندر اتنی ساری خدمات سر انجام دی، وہاں عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانی دی۔ آج ایک ایسی عورت کا ذکر کرنے چلا ہوں جن کا ذکر سن کر مزہ آ جاتا ہے اور دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے، گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، لیکن کھلتا کس کا ہے؟ مومن کا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوئیں، عرض کرنے لگیں، آئے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خواتین کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ترجمانی کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں۔ ان تمام کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ایک ایک لفظ کی وہ تائید کریں گی، یہ کہہ کر اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ وہ بات اب سنیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اور لطف آ جائے گا۔ یہ ناچنے والی مائیں نہیں تھیں اور پرات بجا کر اس پر ڈانس کرنے والی نہیں تھیں، یا دلہے کے قریب کھڑے ہو کے سٹھنیاں دینے والی عورتیں نہیں تھیں، یا ٹپے مائیے دوڑے سلوڑے کہنے والی عورتیں نہیں تھیں۔ یہ عورتیں اللہ کا قرآن اور میرے مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والی اور میرے مصطفیٰ کے دیدار سے بہرہ ور ہونے والی عورتیں تھیں۔ تو جو عورت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی زیارت سے بہرہ ور ہو، اس عورت کے اندر کیوں نہ ایمان جگمگاتا ہوگا اور ایمان ناز اور فخر کرتا ہوگا کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ مجھے کس مقدس بندے کے سینے کے اندر تو نے رکھا ہے۔ اس نے اپنی بات شروع کی، بات سنیں۔ کہنے لگی، ان اللہ تعالی بعثک الی الرجال والنساء کافۃ فآمنا بک واتبعناک۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے مردوں اور عورتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، ہم نے یعنی عورتوں نے بھی۔ جہاں مردوں نے آپ کی فرما برداری کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہم عورتوں نے بھی آپ کی فرما برداری کی ہے اور کرتی رہیں گی۔ جس طرح مردوں نے آپ کے نام پر سر کٹوائے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنا سر کٹواتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے اعلیٰ حضرت امام غیرت مند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اب اس نے جو بات کی وہ بات بڑی زبردست اور قابل تقلید، قابل اعتبار، قابل تیقن اور قابل مغفرت ہے، اور بلکہ اس طرح سمجھیں کہ مغفرت کی سند ہے جو میرے رسول کے سامنے بات کر رہی ہے۔ کہنے لگی، نحن معاشر النساء مقصورات محذرات قواعد بیوت ومواضع شہوات الرجال وحاملات اولادہم، وان الرجال فضلوا بالجمعات وشہود الجنائز والشہادۃ واذا خرجوا للجہاد حفظنا لهم اموالهم وربینا اولادهم افشارکم فی الاجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اف نشارکم۔
تو یہاں تک یہ بات مکمل۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا، اور بات کو جلدی جلدی آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اور ہم خواتین گھروں میں قید رہ کر پردہ نشینی کی حالت میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی قطروں کا بہانا، جی سانو ساڈے بابے ساڈے والد صاحب قبلہ یہودی اور ساڈے بابے انگریز نے سانو آکھیا ہے کہ جا کے مسلمانوں کے بچیاں قطرے پیاؤ تے ہسپتالاں دے وچ جا کے مرداں دے نال بہو تے پٹ نال پٹ رلاؤ تے موڈے نال موڈا رلاؤ، یہ نہیں، بلکہ ہم گھر میں رہنے والی مستورات اپنے خامدوں کو راحت و سکون پہنچاتی ہے اور ان کے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ مردوں کو ہم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہمارے خامد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردوں کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہل سمعتم مقالۃ امرأۃ احسن سوالا عن دینہا من ہذہ، کیا تم نے دین کے حوالے سے اس عورت سے بہتر کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہم نے اس سے بہتر کسی عورت کی گفتگو نہیں سنی۔ آپ اللہ کے رسول اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انصر فی اسماء وعلمی من وراءک من النساء ان حسن تباعل احداکن لزوجها وطلبها لمرضات واتباعها لموافقته یعدل کل ما ذکرت للرجال۔ آئے اسماء خوش واپس جا اور خواتین کو بتا دے کہ جو عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اس کی رضامندی و موافقت طلب کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جس کا تم نے مردوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ یعنی جو تم نے کہا ہے نا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، تو اگر جو میں نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر تم عورتیں ان پر عمل کر لو تو پھر تمہیں بھی وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس حال میں واپس ہوئیں کہ زبان پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ہیں، کیونکہ ان کی وساطت سے قیامت تک کی مسلمان عورتوں کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم خوشخبری ملی۔ الاستیاب صفحہ 3267، در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 153۔ یہ عظیم صحابیہ جس کو بعد ازاں خطیبۃ النساء کا لقب ملا، ان کے بارے میں ہم مزید کچھ پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ جو کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان کا ذکر مبارک اب آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ انصاریہ صحابیہ قدیم الاسلام تھی، بلکہ جن عورتوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی یہ ان میں شامل تھی۔ یہی عورت، یہ بہادر عورت اور مضبوط ایمان والی عورت، وہ بڑے فخر کے ساتھ بتلایا کرتی تھی کہ میں سب سے پہلی خاتون ہوں جس نے اپنی بہن حوا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ واضح رہے کہ عورتوں کی بیعت زبانی ہوتی تھی، عورتیں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتی تھیں۔ یہ جملہ شاید آج کل کے پیروں کو، ان کے خلیفوں کو اور ان کے مریدوں کو میرا بہت برا لگے، لیکن اگر کسی کو برا لگتا ہے تو 100 مرتبہ لگے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں اور اپنے نبی کے در کا نوکر، ادنا سا کتا ہوں۔ اگر میرا رسول اپنے در کے کتوں میں مجھے بیٹھنے کی سعادت اور اشارہ فرما دے تو سمجھو کہ یہ میرے لیے قابل صد افتخار بات ہوگی کہ جتنی بھی عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتی تھی، لیکن زبانی بیعت کرتی تھیں،
ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی تھی یا ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتی تھی۔ اگر کوئی عورت اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی، اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، تو یہ پیر بڑے آ گئے ہیں، ان کی عظمت میرے نبی کی عظمت سے زیادہ ہے، ان کا مقام میرے نبی کے مقام سے زیادہ ہے۔ کیا یہ رسول اور نبی سے بھی بڑھ کر آ گئے ہیں جو ہر وقت اے جی مولوی انج ہوندے تو مولوی انج ہوندے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے ان پیروں کو؟ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیسے جائز ہوگا؟ اور ادھر سے جناب بسیں بھر کے چھوٹ پڑتے ہیں، گاڑیاں بھر کے چھوٹ پڑتے ہیں، جی ہم درباروں پر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال ان کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی پوری کوشش اور خواہش تھی اللہ کے رسول کو کسی طرح قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو لڑائی کا سارا زور اس جانب تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کا دفاع کر رہی تھی، جن میں حضرت اسما کے چچا حضرت زیاد بن سکن بھی پیش تھے۔ انس بن مالک راوی ہیں، فرد افریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد من سبعت من الانصار ورجلین من قریش فلما رحقوه قال من یردهم عنا وهو رفیقی فی الجنہ۔ احد کے روز ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7 انصاری اور 2 قریش کے ساتھ رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہجوم ہوا تو پھر ہوا کیا؟ ارشاد ہوا کہ جو ہم سے ان کافروں کو ہٹائے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ اب انصاری صحابہ مدافعت کرتے ہوئے آپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور کافروں کو روکتے۔ تیروں کی بارش میں انصار اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بنا دیتے تھے اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما رہے تھے۔ انہی میں حضرت اسما جن کے چچا حضرت زیاد بن سکن۔ 1799 مسلم شریف کی یہ حدیث پاک۔ تو یہ وہ عورت تھی جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ باقی مزید انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا ذکر کروں گا، لیکن یہ وہ عورت ہے جس نے 9 کافروں کو اس دن مارا۔ آج تو ہمارے خیر سے بندوں کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں، بش سامنے آ جائے یا بش کا کوئی باپ، بیٹا، چچا، ماما، تایا، کوئی کافر کا رشتہ دار ہمارے سامنے آ جائے، او جی مولوی جی ویکھو زندگی بچانے بھی تو فرض ہے نا، تو پھر ہمیں زندگی بچانے کا بھی سوچ پڑتا ہے۔ تو کیا اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ زندگی بچانا فرض ہے؟ یہ تو سیدہ اسما کے ام گرامی کا حال تھا جو میں عرض کرنے لگا، لیکن وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کریں گے۔ اسی روز ان کے بھائی عامر نے بھی اپنے جسم کو اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بنایا۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں جام شہادت۔ ایک ایسے گھرانے کی بیٹی جس کے باپ، بھائی اور چچا نے اپنی جانیں اللہ کے رسول پر قربان کی ہوں، ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول سے شدید محبت کرنے والی تھی اور کرتے ہیں۔ وہ بلا کی ذہین اور فتین خاتون تھیں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، وہ خطیبۃ النساء بلاغت اور خطابت میں بڑی مشہور تھی، حتیٰ کہ ان کو خطیبۃ النساء کا لقب دیا گیا۔ وہ اللہ کے رسول سے بلا خوف و تردد گفتگو کرتی اور دین کے معاملے میں بلا جھجک سوال کرتی۔ خواتین کے خاص مسائل کے حوالے سے وہ اللہ کے رسول سے وضاحتیں چاہتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سپرد کر دیتے کہ وہ ان کی وضاحت کر دیں، اس لیے حضرت عائشہ نے حضرت اسما کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ ہائے ہائے، مزہ آ گیا، جس کو سرٹیفکیٹ اما عائشہ دے رہی ہیں۔ فرمایا نعم النساء نعم نساء الانصار لم یکن یمنعهن الحیاء ان یسألن عن الدین ویتفقہن بہ۔ انصار کی عورتیں بہترین خواتین ہیں
کہ دین کے معاملے میں سوال اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں حیا نہیں کرتی۔ تو یہ وہ عورت تھی، حضرت اسماء علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی، کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ وقت گزر جائے تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ ان کو عورتوں میں فقیہ بھی کہا جاتا تھا، یہ فقیہ تھی۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی اعلیٰ دبا کی نکیل تھام کر چلنے لگتی۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی تھی جب آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے جب وحی کا نزول ہوا۔ وحی کی شدت کی وجہ سے فقادت من ثقلها تدق بعدن الناقہ، آپ کی اونٹنی کا بازو شدید بوجھ کے سبب ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں، کیسا پیارا اس عورت کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدس ذکر کا صدقہ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ عورتوں کے تصدق سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ نیک بنائے، اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک درجے کے تصدق سے اللہ ہمارے گھر والوں کو سب کو نیکی نصیب فرما کے۔ تو اس عورت کا ذکر انشاءاللہ العزیز میں مزید کسی وقت جو ہے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کی شان کا صدقہ اس عورت کے علم کے صدقے، اسی طرح اس مجاہد خاتون نے جہاد، علم، عمل اور دین سیکھنے میں ساری زندگی گزار دی، لمبی عمر پائی، اور آخری دور میں شام منتقل ہوگی، وہاں بھی حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ ان سے 181 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں 69 ہجری میں وفات پائی، اور دمشق میں جو ہے ان کا مقبرہ شریف، ان کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو حضور کے مبارک طریقے پر چل کر اپنی بخشش کا سامان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔